شیئر کر رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عاطف شہزاد صاحب سے کہ وہ ہمیں ہائپرسلف سے نکالیں. السلام علیکم. ہائپرسلف روزمرہ کی استعمال ہونے والی دوا ہے اور سپر سینسٹیو پیشنٹس کے لیے، جیسے کہ ٹھنڈ سے خاص کر کے سپر سینسٹیو ہوتا ہے. اگر ٹھنڈک سے یا ٹھنڈی ہوا سے گلا خراب ہو جائے تو آلموسٹ ڈیلی کے یوز میں بڑا اچھا ضروری ہے. گلا صبح اٹھتے ہیں پیشنٹ کا خراب ہو، اس کے لیے بڑا اچھا استعمال ہوتی ہے اور بڑا اچھا کام کرتی ہے. اسکن کے بہت سارے کیسز میں آلموسٹ استعمال ہوتی ہے اور خاص کر اسکن کو بڑا اچھا صاف کرتی ہے. پھر اس کے اندر ایک کان کے لیے، کان کے بہنے کے لیے بھی اور کان کے درد کے لیے بھی. جب سینسٹیو ہو آواز سے بھی یا کوئی زیادہ سے ٹچ بھی کرے تو اس کو پین ہو تو اس کے لیے بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے. پھر اس میں ایک مائنڈ سمپٹم ہے، 2-3 لیڈیز میرے پاس ٹھیک ہوئی ہیں، میں اس کا ذکر کرتا ہوں. جب کوئی تیز دھار آلہ دیکھتی ہیں تو ان میں خواہش ہوتی ہے اس سے کروئلٹی کی، یا تو وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے یا کسی دوسرے کو. تو اس سمٹم پہ میں نے کم از کم 3 دفعہ آزمایا ہے، بڑا اچھا رزلٹ ملا اس میں. جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عاطف صاحب ہمیں بتا رہے تھے. اور اس میں جو جام ہوتے ہیں اس کے پاس اس طرح ہو تو اس کا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ گلا کاٹ دوں، یہ بھی کہیں میں نے پڑھا تھا. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عابد رشید صاحب سے کہ وہ السلام علیکم. ہائپرسلف جو سینسٹیوٹیوٹی میں بہت آگے ہے، مطلب ٹھنڈک سے اس کو سینسٹیوٹی ہوتی ہے. ایسا مریض جو ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے فلو ہو جائے تو اس کے لیے بہت اچھی دوائی ہے. اور کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے ایلوپیتھک میڈیسن کھائی تو ہمارا یہاں پہ سارا سائنسز میں سارا ریشہ جم گیا تو سائنوسائٹس ہو گیا. اس کے لیے ہائپرسلف میں 1x میں یا 3x میں دیتا ہوں تو فوری طور پہ یہ ریشہ باہر نکال دیتی ہے اور فوری 1-2 خوراکوں سے یہ آرام آ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ درد والے پھوڑے جتنے بھی ایپسز ہوتے ہیں جن میں بہت سیریس پین ہو تو ہائپرسلف بہت اچھا کام کرتی ہے. کہ پیشنٹ تھا اس کے یا گردن پہ یا پھر روڈ بنا تھا وہ کافی پین کرتا ہے تو ہائپرسلف دیے تو وہ سارا بہ کے ختم ہو گیا، اس کی درد ختم ہو گیا. تو یہ میرے تجربے میں یہ باقی ہے کہ سردی سے جو گلا خراب ہو جاتا ہے ٹھنڈ سے، اس کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے. ایسا گلا جو نگلنے میں تکلیف ہو تو اس کو فوراً میں ٹھیک کر دیتی ہے. ایسی کوئی دوائی ڈاکٹر صاحب آپ کے تجربے میں آئی ہو کہ مرغی کھا کے چھینکیں شروع ہو؟ یہ چکن الرجی جو ہے نا، ویسے تو دوائیاں ہیں اس کی کافی. ایک اووا ٹوسٹا میڈیسن ہے، وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے، لیکن کچھ لوگوں پہ یہ نہیں اثر کرتی. عمل میں کوئی رپورٹ دیکھنا پڑتا ہے کیا وغیرہ، لیکن کچھ دوائیاں ہیں جو سینسٹیوٹی پہ اچھا کام کرتی ہیں، لیکن بعض لوگوں پہ ہر ایک قسم کی کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ڈاکٹر یونس قریشی صاحب نے بتایا کہ 5-6 ڈشیں تھی، آپ کو کیا چیز آج پسند آئی کھانے؟ ویسے میری جو فیوریٹ جو ڈش ہوتی ہے وہ یا فش ہوتی ہے یا پھر مٹن. تو آج تو ماشاءاللہ ڈشز کی بھرمار تھی، اس میں فش بھی تھی، لیکن مٹن بہت اعلیٰ مٹن کھا کے اور بلکہ یہ فرمائش کی بھی یہ آندہ بھی یہ مٹن کو رکھا جائے بہت اچھا. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد رشید صاحب. چودھری جاوید صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور چودھری صاحب کو ویلکم کہتے ہیں. ہومیوپیتھ کے درمیان چودھری صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں. السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. کیسا کھانا لگا دیا؟ بہت اچھا جی. مزے کی کیا چیز آپ کو زیادہ؟ بس ساری چیزیں مزے کی تھی. سوپ پیا آپ نے؟ سوپ بھی پیا جی. اس میں چھوٹے چھوٹے سے چاول دینے کے؟ ہاں جی وہ بھی چیک کیے ہیں، اچھے ہیں. چینج تھا؟ ہاں جی کھیر بھی اچھی تھی جی. اور پنڈی صاحبہ کی سردی انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی زیادہ ہو گئی ہے؟ زیادہ ہو گئی. بہت شکریہ چودھری صاحب. شکریہ جی. بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وقار بھٹا صاحب، ڈاکٹر بشارت بلبل صاحب سے، وہ ہمیں ہائپرسلف سے پروفیسر ڈاکٹر بشارت بلبل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے ہائپرسلف کو. ہائپرسلف تھرمل وائز ویری چلی ریمیڈی ہے. ویسے تو ویری چلی ریمیڈیز ہمارے میٹیریل میڈیکا میں اور بھی ہیں، اور چلی ریمیڈیز بھی ہیں، ہاٹ بھی ہیں، بہت بھی ہیں. لیکن جہاں پہ بہت زیادہ سردی کا احساس ہو وہاں ہمیں ویری چلی ریمیڈیز میں سے ایک ریمیڈی
ہیپر سلف کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے. یہ ڈرائی کولڈ ونڈ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے یا فلو، کھانسی، بخار، اس کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر ہم آرسینک البم دیکھیں یا رسٹاکس دیکھیں، وہ بھی چلی ہیں، لیکن اب چونکہ ہم نے انڈیویجولائزیشن پہ جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس گریڈ میں اور جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ کون کون سے زیادہ چلی ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اگر کمپیریزن کریں، آرسینک البم کا جو سڑ ہے وہ گرم ہوتا ہے، باقی پورا پیشنٹ کولڈ ہوتا ہے، یعنی پورا وہ بستر میں اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے لیکن سر باہر رکھتا ہے. یہ آرسینک البم ہے، وہ بھی چلی ریمیڈی ہے. اور اسی طرح رسٹاکس ہے، وہ بھی چلی ہے، لیکن رسٹاکس میں بھی فل پیشنٹ جو ہے نا کولڈ سینسٹیو نہیں ہوتا. ہیپر سلف ایک ایسی ریمیڈی ہے مٹیریا میڈیکا کے اندر جس کے اندر مریض فلی چلی ہوتا ہے، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اس کو شدید سردی لگتی ہے اور پورے سر، جسم، پاؤں سب کو ڈھانپ کے رکھنا پسند کرتا ہے. اتنا سینسٹیو ہوتا ہے سردی سے، بستر کے اندر وہ دروازہ کھلتا دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس کو دروازے کھلنے کی آواز آتی ہے تو بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ سردی اندر آ رہی ہے. بستر کے اندر سے آواز دے گا دروازہ بند کر دو. اتنا زیادہ سردی سے سینسٹیو ہوتا ہے. اس کے اندر آج کل جو موسم چل رہا ہے یہ ہیپر سلف بہت زیادہ اس میں استعمال ہوتی ہے. ہیپر سلف میں گلے کے خراب ہونے کے لیے بہت زبردست کام کرتی ہے، لیکن شرط ہے کہ فل چلی ہو، یعنی اس کو سر کو بھی سردی لگ رہی ہو، پاؤں میں بھی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں ٹھنڈی چیزوں سے ایگراویشن ہوتا ہے. اس میں مریض چاہتا ہے کہ گرم چائے، گرم قہوہ، گرم چیزیں لینا چاہتا ہے، اور آرسینک البم میں تھوڑی ٹھنڈی لینا چاہتا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دوسری ریمیڈیز میں تو یہ کولڈ سینسٹیو ہے، ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی. فاسفورس ہے، وہ بھی کولڈ ہے، لیکن وہ کولڈ سے امیلوریشن ہوتا ہے. کولڈ سردی لگنے کے باوجود بھی ٹھنڈا لینا چاہتا ہے. یہ سردی لگتی ہے لیکن گرم لینا چاہتا ہے، اور پورا مریض سردی سے سینسٹیو ہوتا ہے. تو کہیں پہ کچھ لوگ پاس کے لیے پلسا ٹیلا کے ساتھ اس کو ہیپر سلف کو دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہاں پہ اگر پلسا ٹیلا کا، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تھرمل ریلیشن شپ ہارٹ ہے، اگر مریض کولڈ سینسٹیو ہے تو وہاں ہمیں پلسا ٹیلا نہیں دینی چاہیے جب تک کوئی پیکولر بات نہ ہو، اسٹرائکنگ سمٹم نہ ہو. ہاں کوئی ایسی بات کازیشن پہ آئے تو پھر دے سکتے ہیں، لیکن اگر کازیشن اور پیکولر بات نہیں ہے تو وہاں ہمیں تھرمل کو میرا خیال ہے زیادہ توجہ دینی چاہیے، جس طرح آپ اور ہم سب دیتے ہیں. تو یہی میں کہنا چاہتا تھا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میں وقار بھٹا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہیپر سلف سے متعلق. اچھا، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک نقطہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رضوان عبید صاحب کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے، اسی وجہ سے وہ یہ گفتگو سن رہے ہیں. ڈاکٹر رضوان حمید میرے صاحب لائن پہ ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، ان کو سلام کہتے ہیں ہم سب. دوسرا سر، اس میں جب نیا ڈاکٹر بنا تھا تو کافی پرانی بات ہے، تو میرا ایک دن گلا درد کر رہا تھا شدید قسم کا، تو میں ایک ڈاکٹر صاحب دوست ہیں ہومیوپیتھک، ان کے پاس چلا گیا. تو میں نے کہا جی یہ گلا شدید درد کر رہا ہے تو بولا بھی نہیں جاتا. تو انہوں نے کہا جی یہ تو ایک ڈوز کی مار ہے. تو میں نے کہا چلو ڈوز دیں، دیکھتے ہیں. تو وہ واقعی ایک ڈوز سے نا میرا گلا فوری طور پہ ٹھیک ہو گیا. میں نے ان کو کہا جی آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کون سی دوائی ہے، چلو مجھے بھی لرننگ ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو کل پڑھیں تو پھر کل بات کریں گے. تو میں نے خیر 24 گھنٹے نا، جب میں نے تھوڑا سا دماغ پہ زور دیا تو وہ ہیپر سلف ہی سمجھ آئی. میں نے اس کو پرچی پہ لکھ کے جیب میں ڈال لیا. تو میں نے کہا جی اب آپ بتائیں جی کون سی دوائی ہے، میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہیپر سلف 1 ml تھی. تو ایک نقطہ تو یہ تھا کہ تھوڑا سا ایک کیس بھی تھا پرسنل. اور دوسرا ہیپر سلف وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ پیپ کے مسائل ہوتے ہیں، پس کے مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب پھوڑے پھنسیاں مختلف بنتے ہیں تو اس میں یعنی ایک ہفتہ اگر اینٹی بایوٹک دیتے رہیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ بیلا ڈونا ہیپر سلف مائرسٹی کا بار دیں تو وہ 24 گھنٹے میں اس کو پھوڑے کو پھاڑ بھی سکتی ہے.
اس کے علاوہ یہ جو سیمن کے حوالے سے بھی کیس آتے ہیں، اس میں ہیپرسل مشکل کیس کی بات کر رہا ہوں. سمپل کیس تو سلیشی کافی حد تک کور کر دیتی ہے، لیکن ہیپرسلف اور سلیشی عدل بدل کر دینے سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ باڈی کے اندر کہیں بھی پھوڑے ہیں ایبسیس ہے یا کوئی بھی، خاص کر کے لیور ایبسیس کے حوالے سے یہ ایک مرکزی دوائی ہے. اس کے علاوہ یعنی باڈی کے اندر کہیں بھی ہے پیپ ہے پس ہے، یعنی ایبسیس کے حوالے سے یہ بہت اچھا کام. اس کے علاوہ ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اکثر لوگ صبح اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے، وضو کرتے ہیں، تو پانی کی وجہ سے، پانی کو ٹچ کرنے کی وجہ سے فوراً طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی ہیپرسل بہت اچھا کام کرتی ہے. باقی ڈاکٹر طارق صاحب اور ڈاکٹر علی محمد صاحب. بہت شکریہ وقار بھٹا صاحب، اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر